حضرات عزیز وقار اے ماہ مقدس ربیع الثانی دا برکتاں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی نسبت حضور سیدنا پیران پیر دستگیر روشن ضمیر شہباز لامکانی محبوب سبحانی قندیل نورانی شیخ سید عبد القادر جیلانی المعروف 11ویں علی سرکار آپ دنال اس مہینے نسبت ہے اور اس 11ویں شریف کو وڈی 11ویں شریف کہا جاتا ہے۔ ہر ولی دا سال وچ ایک باری عرس ہوندا ہے، پر حضور غوث پاک دا ہر مہینے عرس ہوندا ہے، یعنی ہر مہینے کی 11ویں شریف ہوتی ہے، آپ دا ہر مہینے عرس پاک ہوندا ہے۔ انشاءاللہ شان اولیاء عرض کران گے، قرآن کی سماعت فرماؤ اللہ دے ولیاں دی شان سورہ فاتحہ۔ اور اللہ کریم نے اپنی بارگاہ وچوں منگنے دا طریقہ دسیا ہے کہ میری بارگاہ وچوں منگنا کس طرح ہے، سوال کس طرح کرنا ہے۔ قبلہ والد گرامی علامہ پیر نور محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہوئے سن جڑا سکے بند مانگتے نا او جاندے ہی سوال نہیں کرتا، تو بلکہ جاندے پہلا دعاواں دیندا ہے۔ کی کردا ہے؟ سونیاں سونیاں دعاواں دیندا ہے۔ او آکھے دا کہ اللہ تیرے بچے دی خیر کرے، اللہ تیرے گھر دی خیر کرے، اللہ تینوں مکے مدینے دی سیر کرائے۔ اے سونیاں سونیاں دعاواں دیندا ہے۔ تے گھر والے دا سخی دا نام ہی نہ کوئی شاید دین تے دل ہوئے تو ایویں جیب تے ہاتھ ٹر جائے، او یار کوئی نہ کوئی دیو سمتے دی دعائی لاوے، یعنی اللہ دی دعا قبول کر لے، دعا چنگی پیا کردا ہے، کوئی نہ کوئی نو دیو سو۔ تے رب نے بھی مالک نے اپنی بارگاہ وچ منگنے دا بھی طریقہ دسیا ہے کہ ہم دے سوال نہیں کرنا بلکہ آ کے پہلے میری تعریف کرنی ہے۔ ہر نمازی نماز وچ کھڑا ہوندا ہے، ثنا دی بعد سورہ فاتحہ شریف، تعوذ تسمیہ دی بعد سورہ فاتحہ شریف پڑھی جاتی ہے، اور یہ ساری دی ساری دعا ہے۔ سورہ فاتحہ ساری دی ساری دعا ہے۔ بندہ اللہ دی بارگاہ وچ کھڑا ہوندا ہے تے اللہ دی تعریف کردا ہے۔ نماز اسی ساری پڑھنے ہاں، اگر تھوڑا جہا ترجمہ بندے نوں آمدا ہوئے، تھوڑا بندہ غور کر لے، پھر پتہ لگ جاندا ہے کہ منگنے کی ہیں، اللہ کولوں سوال کی کرنے ہیں۔ جناب والا بندہ نماز وچ کھڑا ہے تے اللہ دی بارگاہ وچ کھڑے ہو کے آدا کیے الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ شروع کری دیے اور اللہ دی تعریف شروع ہو جاندی ہے۔ بندہ اللہ دی حمد کر جائے، اللہ دی تعریف کر جائے، تعریف اس ذات دی ہے، حمد اس اللہ دی ہے جڑا تمام جہاناں دا پروردگار ہے، تمام جہاناں دا پروردگار ہے، پالن والا ہے۔ اللہ دی بندہ تعریف کر جائے اور جناب والا رب رزق دین والا ہے۔ اے اللہ دا شکر ہے کہ رب نے عزت بھی اپنے کول رکھی ہے تے رزق بھی اپنے کول رکھیا ہے۔ تے جے بندیاں دی گل ہوندی تے کوئی کسے نوں رزق دیندا، انہیں آگنا میرا ہی جناب پڑھولا پرچے، دوجے تو بھاوے مٹی بھی خالی ہو جائے آٹے تے کوئی گل نہیں، میرا گھر پر کیا ہونا چاہیے، دوجے نہ دیو۔ اے اللہ دا شکر ہے انہیں عزت بھی اپنے کو رکھی ہے، جناب والا مال بھی اپنے کو، رزق بھی اپنے کو رکھے آئے، اور جنہوں چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جنہوں چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جنہوں چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ ہر چیز مالک دے کولے، مالک پیا کرنا ہو رب العالمین ہے، تمام جہاناں دا پالن والا ہے، پروردگار ہے۔ اج یار میں تسی اور بندے سی سارے رزق پیچھے لگ گئے ہیں، حالانکہ رزق دا وعدہ تے رب نے کیتا ہے، رزق دا وعدہ رب دی ذات نے کیتا ہے، اور لبنا ہی لبنا ہے۔ اگر پتھر دے اندر کیڑا ہے رب اونوں بھی رزق دے رہا ہے۔ سماعت فرماؤ اللہ دے پاک نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ دے پاک پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام دریا دے
کنارے مسلح بچھایا ہویا ہے، مسلح تے بیٹھے ہوئے نے، جس ویلے جناب والا آپ بیٹھے ہوئے نے اللہ دی عبادت پہ کر دے نے، کی ویکھیا ایک کالی کیڑی منہ وچ سبز پتا پایا ہے، چونٹی جنہوں اسی اپنی زبان سے کیڑی کہنے، کالی کیڑی اپنے منہ میں سبز پتا پایا ہے، جناب والا چلتی جا رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے نبی نے کیڑی نو ویکھیا نا تجسس پیدا ہویا تے کیڑی دے نال گل کیتی، دس تے صحیح کی ماجرا ہے، سبحان اللہ، ایک کدھر لے کے جا رہے جڑا بندہ کہے اسی بھی نبی دے نال دے نبی ساڈے دے احمد اللہ، دو چار کیڑیاں چک کے مولوی صاحب دے کن دے قریب کرو نا، آکھ مولوی جی دسو تے صحیح آندیاں کی نے پہ پتہ کیا انہوں جی سانو کی پتہ ہوئے انہوں کیڑیاں دی سان بولے نہیں پتہ لگا، میں کہ جن تنوں پتہ نہیں لگتا تے مثل پھر کیوں بننا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے سن، لشکر نال کیا چل رہے ہیں، پوری سورہ نمل ہے، ایک کیڑی دے جناب والا واقعہ پوری صورت ہے، اللہ اکبر کبیرہ، سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں، کیڑیاں دی جڑی ملکہ سی نا انہیں اپنیاں کیڑیاں نو آگیا رہا ہے، نو آگیا کھنڈا میں جوڑ جاؤ، سراغا میں جوڑ جاؤ، اپنے گھران کو چلیاں جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دا لشکر آ رہا ہے کہ اے جناب بے خبری دے عالم لشکر تو انو روند جائے مار جائے، جس ویلے جناب والا کئی میلان دور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیڑی دی آواز سنی تے مسکران لگ گئے، سبحان اللہ، کیڑی دی آواز سن کے مسکران لگ گئے، فرمایا چلی سمجھ دیئے نبی نو پتا کوئی نہیں، فرمایا چلی سمجھ دیئے نبی نو پتا کوئی نہیں، آپ مسکران لگ پہ جناب نبی تے ہوندے نے جڑے کیڑیاں دی آواز نو ہی سن لیندے نے، میرے اتحاجت کہندہ ہے جے کیڑیاں دی آواز سن لیندے نے میرے آقا بھی اپنے امتی دی آواز نو سن لیندے نے، او کیڑیاں دی آواز نو سن لیندے نے، جے سلیمان علیہ السلام اتنی دور کیڑی دی آواز سن سکتے نے، پھر اللہ دے محبوب بھی اپنے غلاماں دا درود سن سکتے نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے گل کیتی کیڑی دے نال، وے کی ماجرا ہے، عرض کیتی یا نبی اللہ نظارہ دیکھنا چاہتے ہو؟ فرمایا ہاں دیکھنا چاہنا نظارہ، انہیں آگیا انہیں دیکھا جب میں ایک کنارے تے جاؤں گی تو جا کے آواز دواں گی، ایک نا سمندر وچوں دریا وچوں ایک مینڈک نکلے گا، میں انہیں پوچھتے بہ جاؤں گی، او میرے اپنی کانٹ تے بہا کے پوچھتے بہا کے سمندر دی تہ وچ لے جائے گا، جس ویلے تہ وچ جاؤں گے، جس ویلے اتھے جاؤں گے تو اتھے ایک پتھر ہے، جو اسی پتھر دے سامنے جانا ہے، پتھر پھٹ جائے گا، او دے وچ ایک کیڑا ہے، انہوں میں رزق پہنچا کے پتھر دے اندر کیڑا ہے، تے رب نے میری ڈیوٹی لائی ہے دن وچ دو بری، دن وچ کتنی بری؟ دو بری جانا ہے تے انہوں دا رزق جڑا دے کے آمنا ہے۔ یار جے اللہ تعالیٰ پتھر وچ کیڑے نو رزق پیا دیندہ ہے تے سانو نہیں دل لگا، اللہ تے توکل بھی بندے نہ ہونا چاہیے ہے، رزق دا مالک ہوئے انہیں دینا ہے۔ سماعت فرماؤ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفاں صلی اللہ واسطے نے جڑا تمام جہاں دا پروردگار ہے، ان بندہ نماز میں نمازی کھڑا ہے، اللہ دی تعریف کرتا جا رہا ہے، الرحمن الرحیم، تمام تعریفاں صلی اللہ واسطے نے جڑا رحمان تے رحیم ہے، جنا الرحمن الرحیم بہت بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمان والا، اگے بندہ پھر تعریف کرتا ہے مالک یوم الدین، قیامت دن دا مالک اللہ، قیامت دن دا سارے بولو اللہ، قیامت دن دا مالک، اور قیامت والے دن اللہ کریم ارشاد فرمان کے لمن الملک اليوم، اوے دنیا تے
تے بندے نو بندہ نہ سمجھن والے ہو، تھوڑا جہا اختیار کی مل گیا تو اقتدار کی مل گیا، بندے نو بندہ نہ سمجھن والے ہو۔ دسو ہاں آج دے دن کی بادشاہی ہے، آج دے دن کی بادشاہی ہے، کوئی نہ بولے گا، پھر آواز آئے گی للہ الواحد القہار۔ آج دے دن اگر بادشاہی ہے تو واحد اس اللہ دی قہار دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بندہ تعریف کر رہا ہے اللہ دی، نماز پہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین، پھر اگے تعریف کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا اسی خالص عبادت بھی تیری کرنے ہاں تے حقیقی مدد بھی تیرے کولوں منگنے ہاں۔ ایتھوں تک اللہ دی تعریف ہوئی ہے، ہن اگے منگنے دی گل آ، ہن سوال کرنے دی گل آ گئی ہے۔ اللہ آندا ہے میری بارگاہ وچ آؤ، آ کے پہلے تعریف کرو، تعریف کرنے تو بعد پھر سوال کرو۔ بندہ سوال کی کردا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سانو سیدھے راہ تے چلا۔ ایسے میں تو کو پوچھ رہا نماز پڑھنا سیدھا راہ نہیں، سیدھا راہ ہی ہے، پھر نماز دے وچ آکھنا یا اللہ سانو سیدھے راہ تے چلا۔ پتہ چلیا نری نماز پڑھ لینا سیدھا راہ نہیں۔ توحید ہے آگنی ہے جی، توحید بیان کرنی لا الہ الا اللہ، کوئی درگاہ نہیں، لا الہ الا اللہ کوئی خواجہ نہیں، لا الہ الا اللہ کوئی ولی نہیں، یعنی ہر چیز کی نفی کر دیا جانا، تو اے نہیں، اے توحید نہیں ہے، اے تے شان نہ رب نے انہاں اپنے بندیاں نوں دتیاں نے نا۔ اگے سنو قرآن رب دا، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راہ تے چلا۔ نماز وچ کھلو کے بندہ دعا پہ منگتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ راہ انہاں لوکاں دا جنہاں تے تو اپنا انعام فرمایا، جنہاں تے تو راضی ہوئے، جنہاں تے تو اپنا کرم کیتا ہے۔ جناب والا ہوں تسی آکھو گے سانو کی پتہ لگے او نام یافتہ لوگ کیڑے نے؟ آؤ پھر جناب والا رب دا قرآن پڑھنے ہاں، رب دے قرآن کو رہنمائی لینے ہاں، نالے جڑا ساڈے تے اعتراض ہوندا جی شعر ہی پڑھدے نے، اے سنیاں نوں شعر ہی آندے نے، قرآن نہیں آندا، سنو رب دا قرآن۔ جناب والا پہلا سپارہ بھی پورا پڑھ لیا، صبح جی دوجا بھی پڑھ لیا، تیسرا بھی پڑھ لیا، چوتھا بھی پڑھ لیا، پنجواں سپارہ پڑھن پاک دینا دے پنجویں سپارے تے آئے نا، اللہ کریم کی ارشاد فرماتا ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ رب نے فرمایا انعام یافتہ لوگ کیڑے نے؟ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، انعام یافتہ لوگ وہ نے، پہلا گروہ نبیاں دا گروہ ہے۔ پہلا گروہ کنہاں دا ہے؟ نبیاں دا، من النبیین۔ اگر فرمایا والصدیقین، صدیقاں دا گروہ ہے، والشہداء، شہیداں دا گروہ ہے، والصالحین، اور اللہ دے ولیاں دا گروہ ہے، جنہاں تے رب راضی ہویا ہے۔ نماز میں کہ مولی جی نماز دے وچ دعا کر دے یا اللہ انہاں لوکاں تے راہ تے چلائی تے جیوں سلام پھردا ہے، نہیں کوئی داتا نہیں، کوئی خواجہ، کوئی ولی نہیں، کوئی کسی دی شان نہیں۔ میں کہ دنیا دار کسی نوں بندہ کوئی عہدہ دے دے تے او نہیں مٹدا، تے کوئی عہدہ انکار کرے تے جرنیل لمبیا پا لیندے، اندرا دراؤ ہن پاؤ لمبیا درائے نہیں بندا، ہنے منا لیندے نوں۔ میں کہ او جناب سیدھا کر لیندے نے تے انہاں نوں تے اللہ نے شان دتی ہے نا۔ ولیاں نوں مقام ولایت کنے دتی ہے؟ اللہ نے دتی ہے۔ اللہ ولایت عطا فرماندا ہے تے کسے نوں ملدی ہے، جناب کسے دے زور وچ نہیں، کوئی زور نال لے لے، جے زور نال ہوے تے ہر بندے پھر پیر بن جائے، ہر بندے ولی بن جائے، نہیں، زور نال نہیں لین ہوندی۔ اے اللہ دے کرم نال جنوں رب چاہندا ہے ولایت عطا فرماندا ہے۔ فرمایا من النبیین، پہلا گروہ نبیوں دا، والصدیقین، دوسرا گروہ صدیقاں دا ہے، والشہداء، تیسرا گروہ شہیداں دا ہے، والصالحین،
چوتھا گروہ شہیداں دا ہے، صالحین دا، ولیاں دا انعام یافتہ لوگ اے نے تے اسے گلے آختے نے کہ چنگیاں دے سنگ رلیا کرو، چنگیاں دے سنگ رلیا میری چولی کھل پہ تے بریاں دے سنگ رلے میرے اگلے بھی ڈل گئے، چنگیاں دے سنگ رلیا کرو تے پھر جناب والا چولی جی پھل پہندے نے، پھر عزت ملدی ہے، احترام ملدا ہے تے جے بریاں دے سنگ رلیے تے پھر اگلے بھی وہ جڑی ہوندی ہے وہ بھی جاتی رہندی ہے۔ اگے اللہ کریم نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بندہ عرض کردا مولا جنہ تے تیرا غضب ہویا ہے انہاں دے راہ تے نہ چلائی، نہ گمراہاں دے راہ تے چلائی، اللہ سانو سیدھے راہ تے چلائی۔ یار قرآن دستا ہے سورہ فاتحہ پوری دی پوری پہ دستی سانو کہ اللہ دے ولیاں دا راہ جڑا او سیدھا راہ ہے، اس رستے تے چلو، اللہ والے جس طرح چلتے ہیں اس راہ تے چلو، اے سیدھا راہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی کی فائدہ ہوتا ہے جی اے چادراں دا کی فائدہ ہے جی فلانی جگہ تو چادر ہے یہ دا کی فائدہ، چادر دا کی فائدہ ہوتا ہے؟ سنو ہے تے چادر ہی ہے، داتا صاحب کے مزار دی ہوئے پر چادر نو نسبت ہو گئی ہے نا، وہ نسبت نے انہوں افضل کر دیتا ہے۔ میں تو پوچھنا ہے پتھر لگیا ہے مسجد سے، پتھر لگیا ہے کیوں جی ماسا پتھر لگیا ہے نا، تو باہر بھی کوٹھی میں بھی پتھر لگیا ہوا ہے، ایتھے بندہ آندا تے جتیاں لا کے آندا ہے تے کوٹھی میں جائے تے جتیاں وہ تو بھاویں جناب آلہ تو آلہ ٹائر بھی لگی ہوئے گی نا جتیاں پا کے جائیں، ایتھے بھاویں پتھر نہیں لگیا سادہ فرش ہوئے، فرش بھی نہ ہوئے، سادی مٹی ہوئے، جس طرح پرانی ساڈی مسجداں ہوندیاں سن، اسی ویکھے نا الحمدللہ کہ کوئی جناب فرش نہیں پیا، سیدھی مٹی ہے تھلے لپیدا سی، تو مٹی ہے تے اوتھے ہی جُتی لا کے جانا ہے، دوجے پاسے جناب آلہ ٹائل لگی ہے اوتھے جُتی پا کے جانا ہے۔ تے بندہ پوچھے جناب اے تے فرق کی ہوندے نے تینوں پتہ نہیں دی نسبت اللہ دے گھر نال ہو گئی، سبحان اللہ، یہ نسبت دا سارا اثر ہے۔ اور ایک مثال عرض کر دواں، کپڑا تے کپڑا ہی ہے نا، اسی لانے جناب باہر سٹ دینے ہیں، بڑا آلہ کپڑا بھی پایا ہوئے نا، جس ویلے لانے تے نوں جا سٹنا ہے مشین وچ، سٹ دینے کہ نہیں؟ تے اے بھی تے کپڑا نہ ہو جڑے قرآن پاک تے گلاب چھڑے ہیں، اے بھی تے کپڑا ہی ہے، پر اینوں جے اگر دھونا بھی ہوئے تے ساڈیاں مائیاں آدی ہوندیاں سن اینوں دھونا جے تے چھت تے دھویا جائے، پانی دا تھلے نہیں ڈگنا کہ پیراں وچ نہ آ جائے، اے دا بھی احترام ہے۔ کیوں اے دا احترام ہے؟ دی نسبت اللہ دے قرآن دے نال ہوگی، تے چادر دی بھی نسبت جسے اللہ دے ولی دے نال ہو جاندی وہ شان والی ہو جاندی۔ چادر دی حدیث پاک سماعت فرماؤ، اس کے بعد نماز پڑھیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری زوجہ محترمہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی، سچے باپ دی سچی بیٹی، سادے لفظاں میں سچے باپ دی سچی بیٹی، تے رب دا فرمان ہے کہ جڑیاں نبی دیاں بیویاں نے او مومنہ دیاں کی نے ماما نے، وازواجہ امہاتہم، فرمایا نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما نے، تے جڑا بندہ غیرت والا ہے، حیا والا ہے، حلالی بندہ ہے، او ماما نو بھوکدا نہیں، ماما دی تعریف کردا ہے، تے جڑا بندہ ماما نو بھوکے او حلالی نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی سرکار دے گستاخ دیا نا 10 بد فعلیاں بیان کیتیاں، تو انہاں وچوں آخری جڑی ہے فرمایا تم حلالی نہیں ہے، تو اپنے باپ دا نہیں۔ جس ویلے اس گستاخ نو سرکار نے فرمایا، رب دا قرآن سنایا، تے انہیں آکھیا بھئی دوجیاں تے میرے وچ ہے نے، عیب میرے وچ ہے نہیں، اے جڑا 10واں آکھیا نے نا اللہ دے نبی نے، ہن میں ماں کو پوچھاں گا جا، ماں نو جا لمیا پا کے نا وہ دی چھاتی تے بہ گیا جا کے، آندا ماں دس تو اینجی گل ہے، تو ماں نے آکھیا جے حلالی ہوندا تے میری چھاتی تے نہ بہندا، جے تو حلالی ہوندا تے میری چھاتی تے اس طرح نہ بہندا، اینج دا عمل نہ تو کردا، تو اپنے باپ دا نہیں۔ میں اس پہ کرنا جڑے حلالی پتر ہوندے نے او ماما نو بھوک دے نہیں، ماما دی عزت کردے نے، احترام کردے نے۔ اما عائشہ صدیقہ، صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی،
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نہ انج ویکھیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے کے آ رہے ہیں. اے مڑیاں چھوٹیاں نوں تے نہیں پتہ، وڈیاں نوں پتہ ہے، نوی صاحب نوں، مرزا رزاق صاحب نوں پتہ ہے کہ اگے لکڑ دے دروازے ہوندے سن تے وچ تھوڑی جی ورل ہوندی سی، کوئی باہروں بندہ آ رہا ہے تے وہ نظر آ جاندا. حضرت اما عائشہ صدیقہ جنا اس سوراخ وچوں ویکھ رہی نے کہ سرکار آ رہے ہیں تے سرکار تے نہ بارش ہو رہی ہے. کی ہو رہا ہے؟ بارش وس رہی. اما عائشہ صدیقہ حیران نے بھی میرے تے بارش کو نہیں، سجے کھبے بارش کو نہیں، صرف سرکار تے بارش ہے. تے آپ کی آجی یا رسول اللہ جلدی آ جاؤ، یا رسول اللہ جلدی اندر آ جاؤ، یا رسول اللہ جلدی اندر آ جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اندر آئے تے حضرت اما عائشہ صدیقہ پتہ کی کردی نے، کدی سرکار دے کپڑے نوں ہاتھ پیر دے، کدی سرکار دی داڑھی مبارک نوں، بھی گلے کوئی نہیں ہے، بارشوں نظر آ رہی سی نا، تے بارش پوے تے کپڑے گلے ہوندے نے، تے آپ بلا اس گلے رہی سن بھی بارش ہو رہی جلدی اندر آ جاؤ. اے چادر تو میں جڑا استدلال پیش کریں، دلیل پیش کریں، توجہ رکھیا جی میں نسبت چادر دی ہوئے تو پھر کی ہوگا. حضرت اما عائشہ صدیقہ نے بلایا، سرکار اندر آئے تے کدی سرکار دے نا اے منڈیاں دے ہاتھ لا کے ویکھدی نے، کپڑیاں نوں ویکھدی نے، ہتھاں دے وی سکم سکے نے، میں ویکھیا بارش بڑی ہو رہی سی باہر. کدی سرکار دے امام شریف دے ہاتھ لا دیا نے، وہ بھی سکا ہے، گلا کوئی نہیں. آپ حیران نے. سرکار نے فرمایا عائشہ کی گل ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ویکھ رہی سا کہ بڑی بارش ہو رہی سی، سجے کھبے کوئی نہیں، میرے تے بارش کو نہیں، تواڈے تے صرف بارش ہو رہی سی. میں اس گلے کہہ رہی سا سنیا جلدی اندر آ جاؤ، یا رسول اللہ جلدی اندر آ جاؤ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گلے تانوں بلا رہی سا. سنو سرکار نے کی فرمایا. فرمایا عائشہ صدیقہ تو اپنے سر تے میری کالی کملی جلئی ہوئی ہے. سبحان اللہ. تو اپنے سر تے میری کالی کملی لئی ہے، چادر میری لئی ہے، مزمل والی چادر تمہیں، میری چادر اپنے سر تے تو لئی ہے. او دی برکت دے نال جننے پردے سن رب نے ہٹا دیتے نے، او خاص جیڑی نور دی بارش میرے تے ہوندی نا رب دی، او تینوں نظر آ گئی. سبحان اللہ. فرمایا شاہ وہ یہ چادر دی برکت ہے ساری. رب نے پردے اونج بارش کو نہیں باہر بدل نہیں پیا واسطہ، بارش نہیں ہو رہی. فرمایا وہ خاص جڑی نور دی بارش ہوتی ہے نا، اے چادر دی برکت دے نال رب نے تیرے پردے ہٹا دیتے نے تے تو انہوں ویکھ لیا ہے. سبحان اللہ. یعنی سرکار دی چادر اگر اما عائشہ صدیقہ دے سر تے آ جائے تے اکھاں کو پردے ہٹ جاندے نے، کرم ہو جاندا ہے، نور نظر آ جاندا ہے، نور دی بارش نظر آ جاندی ہے. یار اسی طرح ہی جس ویلے اللہ دے کسے ولی دی چادر مل جائے، اللہ دے کسے ولی دے نال مس کرنے والی چیز مل جائے، او دے وچ بھی بڑی برکت ہوندی ہے. سبحان اللہ. پھر فائدہ جی اے جڑا کسے دے قریب بندہ دفن ہوئے فائدہ ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا. پیر مہر شاہ سرکار آپ دی بارگاہ وچ ایک مولوی صاحب آئے جڑے ولیاں نوں نہیں سن منتے تے اس گل دے منکر سن کہ نہیں جی کسے دے کول کوئی فائدہ نہیں ہوندا. وہ بندہ آ گیا، انہوں پتہ سی بھی پیر مہر شاہ صاحب جڑے نے صرف پیر نہیں ہیں، عام پیر نہیں ہیں، تے پڑھے لکھے پیر ہیں، تے عالم نے کہ آپ دے نال دا عالم بھی کوئی نہیں سی. جے اگر کو ہوندا تے مرزے کانے دے مقابلے جاندا نا، اتھے گئے نے تے پیر مہر شاہ صاحب بھی. سبحان اللہ. اگر ختم نبوت تے پہرا دیتا تے پیر مہر شاہ صاحب نے دیتا ہے. انہوں پتہ سی کہ عالم بھی چوٹیاں دے نے. گیا تے گرمیاں دا جناب موسم ہوئے تے پیر مہر شاہ صاحب کو نہ گیا تے رکھے جائے کہ انہاں دا انداز رکھا ہی ہوندا ہے. جڑے منتے نہیں نا ولیاں نوں درویشاں نوں، انہاں دے انداز رکھے ہی ہوندے نے. کہن لگا پیر جی میں سوال پوچھنا ہے. فرمایا ساتھ لے آ. سبحان اللہ. ساتھ لے تینوں جواب دینے ہیں. سوال پوچھی جتنے مرضی پوچھ لے. بیٹھ جا مولوی صاحب بیٹھو، گرمی بڑی ہے. مولوی صاحب بیٹھے نا تے آپ نے فرمایا سنگی نو پانی پیاؤ جی. پانی سے نہیں پیا تھا. آپ نے فرمایا گرمیاں دا موسم سی، شدید گرمی. آپ نے فرمایا خیر ہے جناب کرو سوال. کی سوال ہے؟ تو دا کہ سوال پوچھ لے ہو؟ انہوں نے کہا ماں سوال پوچھنا ہے پیر جی. لوگ آخنے نے سنی کہ ولیاں دے قریب دفن ہوئیے تے برکت مل دی ہے، فیض ملدا ہے، تے ماں نہیں مننا اس گل نو. میں آنا کوئی نہیں فائدہ ہوندا. تے تسی یہ جواب دیو فائدہ ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا. پیر مہر شاہ سرکار نے آکھیا ہن میں تو اینو قرآن پڑھ کے سنا دی سنا، اینو کیڑا سمجھ آنی ہے.
تے آپ نے نہ فرمایا جیو جہا بندہ ہو جہا جواب. او پکھا ہوتا سی مرزا صاحب لگیا ڈوری والا. مرزا صاحب تساں ویکھیا ہونا ڈوری والا پکھا کھچیے تے او ہوا دیندا سی. اے نکیا بچیاں نہیں پتہ وڈیاں نوں پتہ ہے. اونوں اے کھچیے نا تے ہوا دیندا سی. او پیر صاحب نے لوایا سی پکھا. پیر میرے شاہ سرکار نے نا مرید نو آکھیا خادم نو وہی پکھا چول. جس ویلے پکھا چولیا نا مولوی صاحب نو ہوا آئی تے تھوڑا سکون آیا. بلڈ پریشر تھوڑا ٹھنڈا ہویا نا تھلے آیا سکون آیا. تے پھر پیر صاحب نے پھر انہاں تے سوال کر دیتا. فرمایا مولوی صاحب یہ دسو اے جڑا بندہ پکھا چلا رہا ہے میرے واسطے چلا رہا ہے یا تواڈے واسطے چلا رہا ہے؟ سبحان اللہ. فرمایا مولوی جی اے جڑا بندے نے پکھا چولیا ہے تواڈے واسطے یا میرے واسطے؟ کہنے لگا پیر جی مینوں کون جاندا جے میری کی اوقات ہے یہ تہاڈا خادم ہے تہاڈے واسطے پکھا پیا چولدا ہے. فرمایا تینوں ہوا برابر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ. تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. حیدری. آپ نے فرمایا مولوی جی ہوا آ رہی ہے کہ نہیں؟ کہنا حضور برابر ہوا آ رہی ہے. جس طرح تانوں ہوا آ رہی ہے اس طرح مینوں ہوا آ رہی ہے. فرمایا جی ایتھے کول بیٹھ جے میر علی شاہ دے تے تینوں ہوا بھی پئی لگدی ہے. فرمایا جے میر علی شاہ دے قبر قریب ہو جائے تے پھر نور دی بارش کیوں نہ ہوئے گا. فرمایا کسے ولی دے نیڑے جے قبر بن جائے جتھے اللہ دے ولی تے نور دی بارش ہونی ہے نا نال کو چھٹا او دی قبر تے بھی پہ جانا ہے. جے او دی رحمت دا ایک چھٹا بھی پہ گیا تے او دا بھی کم بڑھ جائے گا. پتہ چل گیا اللہ دے ولی دے قریب جائیے تے فیض ملتا ہے کرم ہوتا ہے مہربانی ہوتی نے. انشاءاللہ اگلے جمعہ مبارک دے غروز پاک کی شان بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ حضور دا صدقہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. سانو ولیاں دی بارگاہ میں جا کے فیض حاصل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات نے سنت اللہ